السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ولاگ میں شروع کر رہی ہوں شام کے ٹائم سے۔ عصر کا ٹائم ہے تو یہ ٹائم ہوتا ہے میری چائے کا، بلکہ جتنے بھی ٹی لورز ہیں ان کا یہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں چائے بنا رہی ہوں، اس کے بعد پھر یہیں پہ ہنڈیا بناؤں گی، کیونکہ گیس جو ہے وہ آ چکی ہے اور مجھے یہ ہے کہ میں یہ بھی کر لوں تو بس ساتھ ساتھ میں چائے پیوں گی اور کوکنگ بھی سٹارٹ کر دوں گی۔ تو ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے کام کی تیاری پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس آخری کام جو ہوتا ہے نا گھر میں ان کا چائے پینا ہوتا ہے۔ ہم چائے پئیں گے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے کام، تو روٹین کے کام تو آپ لوگ دیکھتے ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ ہاؤس وائفس جو ہوتی ہیں اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو عورتیں جاب کرتی ہیں گھر کے باہر یا کوئی اور کام کرتی ہیں ان کو منفی سوچیں نہیں آتی، ان کو بھی آتی ہیں، کیونکہ وہ ورک پلیس پر ہوتی ہیں اور ورک پلیس پہ تو اور کچھ سوچتا نہیں ہے، تو اس لیے ہاؤس وائف کی نسبت ان کو تھوڑی کم نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں۔ تو نیگیٹو تھاٹس کو آپ بڑی آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹ آنے لگے، تو چاہے وہ کسی شخص کے بارے میں ہو یا کسی چیز کے بارے میں، تو آپ اسے وہیں پر سٹاپ کر دیں اس سوچ کو۔ تو اس سوچ کو کس طرح سٹاپ کرنا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ یہ چیز میں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکھی، وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو مجھے جب نیگیٹو تھاٹ آتی تھی نا تو میں سوچتی ہی چلی جاتی تھی کہ پھر ایسا ہوا ہوگا، پھر اس نے یہ کہا ہوگا، پھر ویسے ہوا ہوگا، پھر ایک سلسلہ سا چل پڑتا تھا جو کہ رکتا ہی نہ تھا۔ اور یہ باتیں دیکھیں چل میرے دماغ میں رہی ہیں، پر اس سے میرا جو موڈ ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے اور میری طبیعت میں چڑچڑاپن فیل ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران اگر میرے ہسبینڈ نے یا بچے نے مجھے بلایا، کوئی بات کی، تو میں نا چڑ جایا کرتی تھی، اور اس خراب موڈ کا جو ملبہ تھا نا وہ یا تو میرے ہسبینڈ پہ گرتا تھا اور یا اولاد پہ۔ تو آہستہ آہستہ میں نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو چیز میں نے سیکھی وقت کے ساتھ، اور اسے سیکھنے میں مطلب مجھے پریکٹس کرنے میں نا تقریباً 2 سے 2.5 سال لگے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پریکٹس کرتے رہنا ہے، ایک دم سے یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو میں نے یہ سیکھا کہ جب مجھے کوئی ایسی سوچ آنا شروع ہوتی تھی نا تو میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتی تھی، مصروف ہو جایا کرتی تھی، اور اب تک میرا یہی طریقہ جو ہے وہ رہا ہے۔ اب بھی میں ایسا ہی کرتی ہوں، کوئی بھی ذکر کرتی ہوں، اللہ کا نام یا درود شریف یا کچھ بھی، استغفر اللہ پڑھتے رہنا جو ہے یہ بہت ہی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کا تو خاص جو ہے وہ دخل ہے نا کہ پریشانی یا غم وغیرہ یہ ان چیزوں سے نا چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی نام پڑھ لیں یا کوئی بھی ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ مطلب مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنی جو اٹینشن ہے نا اس کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی میوزک سن لیں یا کوئی مووی دیکھ لیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ لیں۔ ارے بھئی ڈرامہ کیوں دیکھ لیں؟ بے شک اس سے وقتی طور پر اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو سکتی ہے، مگر جیسے ہی مووی بند ہوتی ہے، میوزک بند ہوتا ہے، ڈرامہ یا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ بند ہوگا نا تو وہ سوچیں واپس آ جاتی ہیں۔ اب اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہر وقت تو انسان یہ کام کر نہیں سکتا کہ ہر ٹائم میوزک سنتا رہے یا مووی یا ڈرامہ کچھ بھی، آل ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو جو کام ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور جس کا واقعی فائدہ ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں بتا دیا ہے
کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ تو جب دل و دماغ کے آرام کا یہ واحد ذریعہ ہے تو پھر ہم کیوں فضول کاموں میں اپنا ٹائم برباد کریں۔ اچھا، تو یہ پریکٹس اب تک میری لائف میں اسی طرح سے چل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے نا مجھے خواہ مخواہ میں سوچنے سے نجات مل گئی ہے۔ آپ بھی اس پریکٹس کو اپنی لائف میں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ آہستہ آہستہ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ چینج ہو گئی ہیں۔ یہ تھی ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ خود کو بیزی رکھیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو کام کرنے والا گھوڑا ہی بنا لیں کہ صبح سے لے کر رات تک کام ہی کام کرتی رہیں۔ آپ دوسری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتی ہیں، جیسا کہ کسی کو سلائی کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کڑھائی کا شوق ہوتا ہے، رائٹنگ کا شوق ہوتا ہے، کوکنگ کا شوق ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی شوق تو ہوگا ہی۔ تو آپ اپنے شوق کو فالو کریں تو آپ دیکھیں گی کہ نیگیٹو تھاٹ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کر رہے۔ آپ اس چیز کو انجوائے کریں گی، آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، مجھے بہت شوق تھا شروع سے نا کوکنگ کرنے کا، نئے نئے کھانے بنانے کا۔ تو جب میری شادی ہوئی نا تو اتفاق سے میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو مزے کے کھانے کھانے کا نا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو شروع میں میں بہت کچھ بنایا کرتی تھی ان کے لیے۔ اب تو خیر وہ بہت ڈائٹ کانشیس ہو گئے ہیں، گنا چنا ہی کھاتے ہیں، بلکہ بہت کم ہی کھاتے ہیں وہ تو۔ پہلے تو پائے نہاری اور چکن کی تو بات ہی نہ کریں، چٹپٹا کھانا بنوا کر وہی کھاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ تو میں بھی خوش ہوتی تھی کہ ان کو پسند آتا ہے، وہ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ لیکن اب ان کے ڈاکٹر نے پابندی لگا دی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک اور بات، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو ٹریگر کرتے ہوں۔ ٹریگر مطلب جو آپ کی بتی جلا دیتے ہیں نا، آپ کو چھیڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں۔ تو اچھا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی باہر سے تو نہیں آتے، ہاں سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ نا آپ کے اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے شادی سے پہلے میری ایک بہن تھی، تو اس سے میری ویسے بنتی نہیں تھی، تو وہ بہت چھوٹی تھی نا تب شرارتیں بھی کرتی تھی اور گھر کو بھی جو ہے نا وہ آرگنائزڈ نہیں رہنے دیتی تھی۔ تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ وہ جہاں بیٹھ کر پڑھتی تھی نا ساری بکس وہیں پر چھوڑ دیتی تھی، خود جا کر سو جایا کرتی تھی اور یا پھر کچھ اور کرنے لگ جاتی تھی۔ تو میں اس پر چیختی چلاتی، غصہ ہوتی اور کبھی آرام سے بھی کہتی، مگر اسے کوئی نا اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر بعد میں نے سوچا کہ نہ پیار سے سمجھانے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ غصے سے اس کو اثر تو ہوتا نہیں، بلکہ الٹا میں ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، میرا ہی نقصان ہے۔ پھر میں نے خود جو ہے نا وہ چپ چاپ وہ کام کر دینا، تو اس کو کہنا ہی نا۔ تو اگر ٹریگر کرنے والے لوگ باہر کے ہیں تو پھر تو آپ ان سے رابطے کم کر دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ٹریگر کرنے والے لوگ گھر میں موجود ہیں نا تو پھر آپ اپنے آپ کو چینج کریں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو ویورز، یہ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹرک میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ یہاں پر LED بلب ہے جو کہ نا کچن میں لگا ہوا تھا، تو ایسے گندا ہو گیا بہت زیادہ، تو اس کو آپ وائپس کی مدد سے نا اس طرح سے بہت اچھا صاف کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی الیکٹریکل چیز ہو نا، جیسے چارجر وغیرہ ہو گئے، آپ کو آگے وہ بھی صاف کر کے دکھاؤں گی، اور یہ جو بجلی کے بورڈ ہوتے ہیں یہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، پلگس وغیرہ جن کو ہم دھو تو سکتے نہیں لیکن ہاتھ لگ کے نا وہ گندے ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں ہم بیبی وائپس کی مدد سے، تو بہت ہی اچھے جو ہے نا وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ تو آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز پڑھیں 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اگر کوئی میری بہن نماز نہیں پڑھتی، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بہن میری نماز نہیں پڑھتی تو نماز
کی طرف آئیں۔ نماز میں معافی نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز میں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آپ پہلے 1 وقت کی، پھر 2 وقت کی، پھر 3 وقت کی، پھر آہستہ آہستہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ بھی پڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ یہ جو نیگیٹو تھاٹ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان ان کے اندر پھنس کر رہ جاتا ہے، اور وہ اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی دیکھ ہی نہیں پاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہی نیگیٹو سوچوں میں نا مگن رہتا ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جو سکون نماز پڑھنے میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے نا، اور کہیں نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، یقین کریں، نہ مال و دولت میں، نہ کچھ، مطلب دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرو۔ تو بس یہی ایک واحد جو ہے نا طریقہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ کو تسکین ملے گی، تسلی ہوگی، نہیں تو دنیا میں تو اتنی پریشانیاں اور ٹینشن ہوتی ہیں نا کہ انسان چاہ کر بھی خود پہ نا کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو جاتے جاتے میں ایک بار پھر یہی کہوں گی کہ اس چیز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1-2 دن میں ہی یہ جو ہے آپ کر سکیں، آپ نے جاری رکھنی ہے اپنی پریکٹس، تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ جیسے مجھے 2 سے 2.5 سال لگے، تو میں بھی آپ کو اتنا ٹائم نہ لگے، لیکن پھر بھی تھوڑا ٹائم تو لگے گا ہی نا اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو بس صبر سے کام لیں۔ تو آج کا ولاگ یہیں تک تھا، مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔